شعور و فکر و نظر دل کی تازگی کے لیے، تخیلات کی بے مثل سادگی کے لیے، کریم پالنے والے کی بندگی کے لیے، قسم خدا کی عبادت کی زندگی کے لیے، بسط خلوص شہنشاہ مشرقین کہو، نماز پڑھنے سے پہلے بھی یا حسین کہو، وہ حسین جو قاسم تقدیر ہے، وہ حسین جو صبر کی شمشیر ہے، وہ حسین جو اسلام کی توقیر ہے۔ تاریخ آدمیت اس بات کی شاہد ہے کہ نماز پڑھنے والوں نے تو حسین کو فراموش کیا ہے، مگر یا حسین کہنے والوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اس لیے حسین محافظ عظمت کعبہ ہے، حسین آبرو مدینہ و مکہ ہے، حسین علی کا جیالہ ہے، حسین فاطمہ کی آغوش کا بالا ہے۔ زمین ہار گئی، آسمان ہار گیا، ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا، زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لعنت سے، کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا، بلا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے، یزید دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا، یہ برچیا کے بھالے کے ظلم کے خنجر، حسین والوں سے سارا جہان ہار گیا، حسین والوں سے سارا جہان ہار گیا۔ یتیمان شجاعت یہ اسیران ہوس، ان کے ہاتھوں شاہ کے خوددار مر سکتے نہیں، عشق حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویداں، دیکھ ظالم میثم تمار مر سکتے نہیں، گود میں لے کر دعائیں دی ہے مولا نے انہیں، ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں، جب تلک لیں گے نہ خون شاہ والا کا قصاص، موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں، ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو، فاطمہ خوش ہیں تو ماتمدار مر سکتے نہیں، حسین والوں نے ہر عہد میں اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر سجا کر اگر کوئی تمنا کی ہے تو وہ کربلا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پر صرف ایک لفظ تحریر ہے، کربلا کربلا۔ انتہائی
بچے کو بھی یہ سورہ تقریباً یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس سورہ کی اس طرح وضاحت ہو کہ جب بھی آپ اس سورت کی تلاوت کریں تو حقائق آپ کے ذہن میں ہو اور نشے مودت میں جھومنے لگے۔ تو علماء نے اس کی کئی تفسیر کی ہے۔ بعض کہتے ہیں نماز عصر کی قسم، عصر کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، نماز عصر کی قسم۔ پہلے میں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کر لو، عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر، کل انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہے اور جن کے عملوں میں صالحات شامل ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی ہی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی ہی وصیت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جان کر سنے گا، یہ تو میں نے پورا ترجمہ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے تو اس نماز عصر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ بھائی اللہ کے نزدیک تو ہر نماز ہی اہمیت رکھتی ہے، فجر کی بھی اپنی اہمیت ہے، ظہر کی بھی اپنی اہمیت ہے، مغرب کی بھی اپنی اہمیت ہے، عشاء کی بھی اپنی اہمیت ہے، پھر 5 نمازوں میں خصوصیت کے ساتھ عصر کو کیوں کیا؟ توجہ عزیزوں، عصر کو خصوصیت اور افضلیت کیوں حاصل ہے؟ تو یہ جب میں نے تحقیق کی تو عصر کے بہت سے معنی ملے، صرف ایک معنی نہیں، عصر کے بہت سے معنی ملے۔ چند معنی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ ذہنوں میں رکھ کر جب آپ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ عصر کے معنی ہے جوہر، عصر کے معنی ہے ابر کرم، عصر کے معنی ہے جوہر مشیت، عصر کے معنی فریاد کو پہنچنے والا، عصر کے معنی مشکل کشائی کرنے والا، اور ایک معنی ہے عصر کے زمانہ، اور ایک معنی ہے عصر کے ظہر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ تو یہ کہہ کر جان چھڑائی نہیں جا سکتی کہ زمانے کی قسم، یہ کہہ کر بھی جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا خدا اس زمانے کی قسم کھائے گا جس زمانے میں فرعون رہتا ہے، شداد رہتا ہے، نمرود رہتا ہے؟ بولیے ایسے نہ کہا رہے ہو تو کیا خدا اس زمانے کی قسم کھائے گا جس میں ابو لہب رہتا ہے، ابو جہل رہتا ہے، ابو سفیان رہتا ہے، عتبہ رہتا ہے، عتیبہ رہتا ہے، شیبہ رہتا ہے؟ آئے گا
کی قسم کھائی جسے سورج پلٹا کے پڑھا ہے نا ذہن میں، یا پھر اب دیکھوں گا عظمت حسین کو سجدہ کرنے کون آیا اور سوچنے کون آیا، یا اس نماز عصر کی قسم کھائی جب 9 لاکھ یزیدیوں کی یہ سوچ تھی کہ حسین نماز عصر نہ پڑھ سکے،
یہ تکبر ہی تو ہے، گھمنڈ ہی تو ہے۔ اس وقت رسول نے اس شخص سے کہا خدا تیرے منہ کو توڑے، خدا تیرے منہ کو توڑے، کیا تجھے پتا نہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج تو کل ایمان کل کفر کے مقابلے صلوات پڑھے محمد۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، چاہیے گا جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ سورہ کہف کی آیت ہے جو ابن سلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا وہ عمل صالح کون سا عمل ہے مجھے بتائیے کہ جس کے کرنے کے بعد میں آخرت میں وصل کبریائی کا حقدار ہو جاؤں۔ کیا نماز ہے وہ عمل، روزہ ہے وہ عمل، حج ہے وہ عمل، زکات ہے وہ عمل، کیا ہے؟ امام
ایمان لائے، یعنی جنہوں نے علی کو مانا اور علی کی معرفت حاصل کی، وہ خسارے میں نہیں رہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں۔ بات سمجھنا آتی ہے؟ نہیں آتی؟ یوں ترجمہ اگر ہو تو سمجھ، وہ حق کیا ہے، وہ صبر کیا ہے جس کی صاحبان ایمان ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ تو مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تفسیر اہل بیت میں ملا، الحق بالامامہ والصبر بالاطراء، حق سے مراد امامت ہے، صبر سے مراد عبرت اہل بیت ہے۔ سمجھ میں؟ تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ جو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں مرتے مر جانا، مگر خبردار نہ امامت کا دامن چھوڑنا، نہ عبرت کا دامن چھوڑنا۔ صلوات پڑھیں۔ میں تفسیر وضاحت سے گزر چکا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر امامت کے لیے ہی وصیت کیوں، عبرت کے لیے ہی وصیت کیوں؟ تو یاد رکھیے عزیزوں، جتنے عہدے ہیں سب چھوڑتے ہیں، امامت بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ابراہیم نبی پہلے تھے، پھر رسول کیا، پھر خلیل بنایا، یعنی نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، معصوم ہے، حجت ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، جد المعصومین ہے، مگر امام نہیں ہے۔ امام کب بنے؟ امامت اللہ نے بعد میں دی، کسے؟ ابراہیم کو، اور دیکھیں نبوت دی بن مانگے، رسالت دی، سمجھنا ہے امامت کو، تو بولتے ہو یار، نبوت دی، نبوت مانگی تھی نہیں تھا، بن مانگے نبوت کی، رسالت بن مانگے، خلت بن مانگے، عصمت بن مانگے، حجت بن مانگے، یہ تمام عہدے ملے
لوگوں کے، انسانوں کے امام، للناس اماما، لوگوں کے امام. اور امام بھی بنے کیوں؟ کلمات میں پاس ہوئے. اگر پاس نہ ہوتے تو امام بھی نہ بنتے. اب بھروسہ کر لو تمہاری مرضی، یقین کر لو تمہاری مرضی. تفسیر شافعی سے لے کر تفسیر نمونہ تک، یا تفسیر محمود صاحب قبلا کی تفسیر تک، جو بھی تفسیر ہاتھ لگے اٹھا کر پڑھو. ہر معصوم یہ کہتے نظر آئے کہ دنیا والوں جانتے ہو وہ کون سا امتحان تھا جسے دیکھ کر ابراہیم کامیاب ہوئے اور لوگوں کے امام بنے. تو معصوم نے فرمایا نحلو واللہ کلمات اللہ التی ابتلی اللہ لہا ابراہیم. جن کلمات کا امتحان دے کر ابراہیم امام بنے، وہ کلمے ہم 14 ہی تو تھے. کاف، لام، میم، الف اور تے. پانچ ہوئے نا بھائی. اللہ نے 5 کو 12 میں بانٹا، کو 14 میں بانٹا. سب ایک بھی ہے، الگ الگ بھی ہے. صلوات پڑھے نا محمد. یہ پھیلے تو قرآن کی 114 سورتوں میں بدل جائے، اور سمٹے تو نقطے میں آ جائے. صلوات پڑھے آگے سمجھ میں یا تھکے ہوئے ہیں تو بس کرو. آپ نے ہمارا ساتھ ہی دیا تھا. تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو اب ابراہیم کی امامت اور علی کی امامت کا فرق سمجھو. لوگ کہتے ہیں ابراہیم کی امامت قطرہ ہوگی، علی کی امامت سمندر ہوگی. یہ مفہوم صاف واضح نہیں ہوتا. یاد رکھو ابراہیم جزوی امام ہے،
اشیاء سنی تھی نمرود کی بیٹی، لیکن جو ہی دیکھا کہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی، پھر کیا تھا؟ دل میں امامت کی محبت پیدا ہوئی اور وہی کھڑی کھڑی چھت سے ہی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ کیا سن رہے ہو دوستو؟ آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اب تفسیر پڑھنا، مفسرین سے پوچھنا کہ جیسے آگ ابراہیم پر بے اثر تھی، ویسے ہی نمرود کی بیٹی پر بے اثر ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہوا کہ ابراہیم کے لیے گلزار بننا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نمرود کی بیٹی کے لیے کیوں؟ تو جو اگر جاگ رہے ہو اپنے مقدر کی طرف تو آواز قدرت آئی اس لیے کہ دل میں امامت کا اعتراف جو کر لیا، دل میں امامت کا اعتراف کر لیا تھا، تو جیسے آگ ابراہیم پر بے اثر ویسے ہی نمرود کی بیٹی پر بے اثر۔ حالانکہ بیٹی مشرک کی ہے، باپ ایمان نہیں لایا، بیٹی کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے امامت کی۔ تو اب میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں نا کہ مشرک کی بیٹی، نمرود کی بیٹی اگر جزوی امام کو مان لے تو آگ میں نہیں جلتی، ہم امام کل کو مان کر، ہم امام کل کو مان کر جہنم میں کیسے جل سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا چلو وہاں آگے جانا تو بعد کی چیز ہے نا، بہت بہت لوگ ہوئے وہاں جانا بعد کی چیز ہے، آخرت کا آخرت دوزخ کی آگ وہ تو بڑی چیز ہے، بعد کی چیز ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر آج ابراہیم والا ایمان آ جائے تو پھر آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے، آگ ہمارے لیے پھول کھلا سکتی ہے۔ 73 فرقوں میں جا کر دیکھ لو وہ کون سا فرقہ ہے جو آگ روشن کر کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، صرف شیعہ اثنا عشری ہے جو آگ بھی روشن کرتا ہے، اسے دکھاتا بھی ہے، پھر ابراہیم کی سنت پر چل کر آگ پہ چل کر دکھاتا ہے کہ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے نمرودی آگ کو گلزار کیا۔ دیکھیے ہم آگ پر چلتے ہیں نا، سر پہ قرآن رکھ لیا، باوضو ہو گئے، طہارت ہو گئے، ہم آگ پر چلتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے، لیکن ہم نے اکثر گزر جاتے ہیں آگ پہ پاؤں رکھ کر کے، گزر جاتے ہیں نہیں گزرتے۔ تو میں کہنے کو میرا جی یہی تو چاہ رہا ہے کہ ہم آگ پر بھی چلے، ہم آگ پر بھی چلے تو نہیں جلتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی لے۔
علم ہوتا. اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم نے کہا بلا کھولے مجھے تو ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے پر اطمینان چاہتا ہوں. یہ ابراہیم ہے جس کا ایمان ہے مگر دل کا بھی اطمینان نہیں ہے، اطمینان چاہتے ہیں. اور اس سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے کیا آپ کو شیعوں میں آ کر کے کیا ملا؟ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شیعوں میں آ کر آپ کو کیا ملا؟ تو جو میں بڑے فخر سے یہی کہتا ہوں سب سے بڑی دولت جو شیعت میں آ کر ملی ہے وہ اطمینان کی دولت ہے. تو جس علی کے ادنا نوکر کے اطمینان کا یہ عالم ہو، پھر سوچو اس علی کا کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. کوئی فرقہ مطمئن نہیں ہے سوائے شیعہ اسنا شریف کے. سب مگر سب سب ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اپنے بارے میں ہے کہ ہم ہدایت کے اوپر ہے یا نہیں. صلوات پڑھیں محمد. یہ اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ اور اسے ذبح کر، اس کا قیمہ کر، فصرہن الیک ثم ادعوہن یاتینک سایہ، پھر اسے 4 پہاڑ پہ رکھ دے قیمہ کر کے، پھر تو اسے خود آواز دے یاتینک سایہ، وہ تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے. اچھا میں کیا کروں، چاہتا بہت کچھ کہہ جاؤ. اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ. پوچھنا علماء سے ابراہیم نے جو 4 پرندے پکڑے اس میں سے ایک تھا باز، ایک تھا گدھ، ایک تھا خنزیر اور ایک تھا کبوتر. 4 پرندے باز، گدھ، چیل اور کبوتر. جب میں نے اس کی حلت و حرمت پر مسائل میں فتوے دیکھے تو 4 پرندوں میں 3 حرامی تھے. ابراہیم نے 4 کو ذبح کر کے، اب یہی تو دیکھنا ہے حرامی کا فرق ہے. قیمہ کر کے ایک دوسرے میں ملا دیا اور ملانے کے بعد ہر جز کو پہاڑ پہ رکھ کر کے آواز دے رہے ہیں. میں کو کہا پروردگار مردے بھی کہیں بولا کرتے ہیں، مردے بھی کہیں بولا کرتے ہیں. اللہ سے کہا اس نے بولا کہا میں تو تمہارے عقیدے کی تصدیق کر رہا ہوں. کسی کا زندہ سنے نہ سنے، ارے یہ صرف ہم ہیں جو اپنے مردے کو بھی قبر میں لٹا کر شانوں کو ہلا کر کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے. تو کسی کا زندہ نہیں سنتا، ہمارے مردے بھی سنتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک تو واقعہ اور ذہن میں آ گیا. قرآن میں مردوں کو جلانے کے واقعے 3 ہیں. کتنے؟ جلدی جلدی میں بیان کروں گا. ایک تو یہ اور ایک عاصم بن وائل ملعون جس نے رسول اللہ کو تعلیم دیے تھے. عاصم بن وائل ملعون ایک ہڈی اٹھا کر لایا اور اسے مسلنے لگا. جب وہ مسلتا تو وہ چورا ہو جاتی. جب وہ چورا ہو جاتی تو لوگوں سے کہتا دیکھو محمد کہہ کیا رہا ہے، جب ہم مر کر ہڈی ہو جائیں گے ایسا کتنا مکرنا تو آپ کو بھائیزامت آئینہ لگا سو تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جب ہماری ہڈیاں گھر سڑ جائیں گی تو اللہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. بس جیسے اس نے یہ فکرہ کسا تانے کسے اللہ نے آیت بھیج دی
ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہمارے لیے مسئلے بیان کرنے لگا۔ اللہ کے رائے جس سے ہم نے ناپاک نطفے سے پیدا کیا، بڑا ہو کر وہی ہم سے جھگڑنے لگا اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا۔ میں ہوئی ایسا کہ ہڈی پر کون گوشت چڑھائے گا جبکہ وہ گل سڑ چکی۔ اللہ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ہمیں کہہ دو وہی سے دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ خلق کرنے کے سارے طریقے جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو نہیں کو ہاں کرنا مشکل ہے، ہاں کو ہاں کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پہلے تو یہ تھی بھی نہیں جب ہم نے اسے خلقت وجود عطا کیا، اور اب جب یہ بن کر تیار ہو گیا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ایک موبائل سے آتا ہے ہم دیکھ کر تعجب پڑ جاتے ہیں کیسے بنایا ہوگا، لیکن جب بن کر تیار ہو گیا تو روپیہ تو مل ہی جائیں گے۔ صلوات پڑھیں نا۔ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں امامت کے اختیار کو سمجھے کہ ایک عام آدمی کے لیے ہے جس نے بیچارہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے جواب دیا جسے پہلے کیا تھا۔ یہ عام آدمی کے لیے اب آگے بڑھیے۔ ایک نبی ہے نام اس کا جناب عزیر ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو جناب عزیر۔ ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، ایک جھونپڑی جو عذاب کی وجہ سے چھتوں کے بل الٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ دب کر مر چکے تھے۔ ایک دم سے جناب عزیر کے دماغ میں خیال آیا کہ اللہ اس مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرے گا۔ بس ابھی تو حجت تھے، نبی تھے، رسول تھے، مگر جیسے ہی خیال آیا کہ اللہ ان مردوں کو دوبارہ سے کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے وہی موت دے دی۔ کیا سنے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک مرے پڑے رہے۔ اللہ کہہ رہا موت دے دی۔ یاد رکھیے کہ جب بیدار ہوئے نا اللہ نے پوچھا کب لبیس تھا، کتنے سال سوئے؟ لیکن پہلے تو کہا موت دے دی، لیکن جب زندہ کیا تو کیا پوچھا کب لبیس تھا، کتنے سال سوئے؟ میں پوچھا تھا نا کہ کتنے سال مرے رہے، مگر پوچھا کتنے سال سوئے، تو پتہ یہ چلتا ہے موت لمبی نیند ہے اور نیند چھوٹی موت ہے۔ اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، 100 سال سوئے ہو۔ کتنے؟ 100 سال سوئے۔ تعجب ہوا ہے نبی کو۔ اللہ نے کہا فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھ ذرا اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، کھانا دے، دانا پانی دے، جو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ صدیاں گزر گئی، جو کا تو رکھا ہے، ہم نے خراب ہونے نہیں دیا۔ پھر آگے کہا، اس کو قرآن آیت ہے، موجو الی حمارک، مگر اپنے گدھے کی طرف دے۔ کیا کہ اپنے گدھے کو دے جو مر کر سڑ گل گیا، اس کی ہڈیاں تک چورا ہو گئی۔ دیکھ اب ہم ان ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، گوشت پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، پھر اس میں روح کیسے داخل کرتے ہیں، پھر اسے زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس واقعہ سنانا مقصود نہیں ہوتا، قرآن قصے کہانیوں کے لیے نہیں، عبرت کے لیے ہے۔ غور کیجیے، نبی بھی ایک ساتھ مرے، نبی کا گدھا بھی مرا۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ اور اللہ نے نبی کو زندہ کرتے کہا دیکھ اسے، گل سڑ گیا، گل سڑ گیا۔ گدھا کہاں مرا تھا؟
سے پہلے پیدا کیا تھا. نبی نے پوچھا تو نبی کو بتایا نہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے اسے موت دے دی اور مرنے کے بعد اسے زندہ کیا تھا. آپ کو یہ دیکھ ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں اور پوچھ کیسے جاتا ہے. تو نبی کو بتایا نہیں، مار کے دکھلایا. مگر جب امام نے پوچھا، یہی سمجھنا ہے، جب امام نے پوچھا، وہ بھی جزوی امام نے، کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو اسے نہ بتایا نہ اسے موت دی، بلکہ کیا کہا، تو خود 4 پرندے کو پکڑ، اسے سوا کر کر کے قیمہ بنا اور پہاڑ پہ رکھ، پھر تو اسے خود بنا. یا اللہ اس زمانے کے جاہلوں کو امامت کی تاثیر بتا رہا ہے کہ امام کہتے ہی اسے ہے. جب تک جاؤ گے نہیں میں یہ کھانا نہیں کروں گا. اللہ نے امامت کا اختیار، اللہ نے امامت کا اثر، اللہ نے امامت کی طاقت بتائی کہ دیکھو امام کسے کہتے ہیں. زندگی اور موت کے لیے ارادہ میرا ہوتا ہے، کام امام کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ارادہ میرا ہوتا ہے، کام یہ کرتا ہے. بس یہی آخری فطرہ کہہ رہا تھا. جب جزوی امام پرندے کو قیمہ کر کے بلائے اور جزوی امام کی دعوت پر پرندے لبیک کہتے ہوئے آئے، تو کلی امام اگر مردے کو ٹھوکر مار کے کہے صلوات پڑھے محمد والا. امامت کو ہمیں اس عقیدے میں سمجھنا ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے. پوری زندگی امام حسین نے امامت کی تو کر آخر تک کہتے رہے تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں، تیسرا دن ہے کہ گرمی میں پیاسا ہوں میں. چین کیا چیز ہے، آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. امام نے صبر کر کے دکھایا مگر حق کو پہچانایا. جس کی نسلوں میں طہارت تھی وہ تو کامیاب ہو گئے. امامت کو پہچان لیا جن کی نسلوں میں خون میں طہارت نہ تھی وہ اسی طرح اندھیروں میں پڑے تھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. رونے والے آپ نے دنیا میں بہت دیکھے ہوں گے. اگر تصور کر کے ہوگے تو بہت گریا کرو. بہت رونے والے دیکھے ہوں گے زمانے میں آپ نے. ایسے ایسے رونے والے ہوئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کا پانی جمع ہوا. پرندوں نے دیا، جنگل کے جانوروں نے پیاس پلایا. جیسے آدم کی آنکھوں کے پانی سے جنگل کے جانور پیاس بجھاتے تھے. جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید کر بیٹھے. مگر عزیزوں یہ سب پانی روئے. مگر آل محمد کے گھرانے میں کل سید سجاد خون رویا تھا، آج غیبت کے پردے میں زمانے کا امام خون روتا ہے. جزاکم اللہ خیر. خدا کوئی حضرت سوائے حسین کے ایک آدمی ربانی کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی. اس نے رو کر پوچھا مولا میں نے زیارت ناویہ میں پڑھا ہے کہ مولا آپ بھی خون روتے ہیں. ہاں تم نے صحیح کہا ہے، میں بھی خون روتا ہوں. تڑپ کر عالم ربانی کہتا ہے مولا کیا اکبر کی شہادت سخت ہے؟ مولا اکبر کی شہادت کو روتے ہیں. اکبر کے سینے میں جو برچھی
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سورہ نساء کی ایک مکمل آیت ہوتی ہے. خدا تعالیٰ اہل بیت سے حسد کرنے والوں، بغض رکھنے والوں کو للکار للکار کر کے رہا ہے. کہ یہ دنیا والے حسد کا شکار ہو گئے ہیں اس بات پر کہ ہم نے کچھ لوگوں کو فضیلت سے نوازا کیوں ہے. ہم نے تو اس سے پہلے آگے قرآن کو بھی کتاب دیا حکمت دی وہ آتینا ملک العظیم اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. تو جب ہم ان سے چھوٹے چھوٹے بندوں کو نواز چکے ہیں تو جب ہم ان شخصیتوں کو نوازتے ہیں تو انہیں حسد کیوں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں فضیلت سے نوازا کیوں ہے، افضل کیوں بنایا ہے. توجہ وضاحت کر دوں، شان نزول بھی بیان کر دوں. کسی نے پوچھا تھا کہ حسد تو کیا دنیا نے، حسد تو کیا دنیا نے، یہ نوازے ہوئے لوگ کون ہیں؟ نوازے ہوئے لوگ کون ہیں؟ معصوم نے فرمایا ان اللہ آتا محمدن نبوتن و شفاعتن وعلیا فضلا و کرامتن والفاطمة علما و عصمتن. اللہ نے محمد کو نوازا ہے نبوت اور شفاعت سے. محمد کو نوازا ہے نبوت اور شفاعت سے. علی کو نوازا ہے فضل اور کرامت سے. فاطمہ کو نوازا ہے علم اور عصمت سے. صلوات پڑھیں. لیکن جسے اللہ نے اتنے بڑے بڑے عہدوں سے نوازا، بنو امیہ کے ناپاک ہڈیوں پر پلنے والوں نے ان کے فضائل تیسرے نمبر کے بعد لے کر آئے. ان کے فضائل کئی لوگوں کے بعد چوتھے سے جا کر شروع کرتے ہیں. اس پر تو میں کبھی بات کروں گا لیکن اب سنیے. منبر پر ہے میرا مولا، اور جاگ کر سنا، جتنی دیر سنا جاگ کر سنا. میرا مولا منبر پر ہے اور سوچئے کوئی اچھا ذاکر منبر پر آ جائے تو مجمع کا کیا عالم رہتا ہے. اللہ اکبر. جب خطیب منبر سرونی منبر سے بول رہا ہوگا مجمع کا کیا عالم رہا ہوگا. کھچا کھچ مجمع تھا مسجد کوفہ میں. مولا منبر پر ہے. ایک شخص اٹھا اور اس نے ایک ہی سانس میں 5 سوال کر ڈالے. کتنے؟ تم کو ڈر رہے ہو، تم جواب دو گے. جواب تو وہ دے گا جس نے منبر سے اعلان کیا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. صلوات پڑھیں. کتنے سوال کیے؟ اور یہ 5 بھی علی کو راس آیا. کسی کو راس نہیں آتا ہے. یہ 5 بس علی کو راس آیا ہے. کیا پوچھا؟ انت افضل ام آدم، انت افضل ام نور، انت
اس کا کمپیئر کیا جا رہا ہے انسان کے باپ سے، غور کیجیے، ابو البشر سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ افضل ہیں، بولو، یا آدم، انت افضل ام نور، آپ افضل ہیں یا نور، آپ افضل ہیں یا ابراہیم، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا اگر تو نے سوال نہ کیا ہوتا تو تواضع اور انکساری کا مطالبہ یہ تھا کہ میں خاموش رہتا، کچھ نہ بولتا، خاموش رہتا، کچھ نہ بولتا، کیونکہ ابو تراب کی انکساریت اور عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، لیکن جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن اور اپنا سر دھن اور گھر جا کر جو بننا ہو وہ بن۔ عربی سے ہمارا رابطہ اس لیے ہے کہ قرآن عربی میں، حدیث عربی میں ہے، اور دیکھیں کوئی شخص کہیں پیدا ہو جب مرے گا نا تو اس کی زبان بھی عربی ہو جائے گی، لہذا عربی سے انسیت ہونا چاہیے۔ ہر امام عربی بولتے تھے، ہر امام عربی بولتے تھے، یہ قدرت کی طرف سے معجزہ تھا کہ سامنے والا جس زبان کو سمجھتا تھا آٹومیٹکلی وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی۔ ورنہ زبان کیا ہوتی تھی؟ عربی ہوتی تھی۔ تو جب عربی پڑھا کروں تو لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا کرے، کم سے کم لطف تو لے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ شیعہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ کیا سوال کیا؟ آپ افضل ہیں یا آدم؟ آپ افضل ہیں یا نوح؟ آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ خیبر شکن نے مسکرا کر کہا سن، تو نے پوچھا میں افضل ہوں یا آدم؟ تو سن، اما آدم نے
بیچی آدم نے؟ جنت بیچی نا، اور کس کے بدلے؟ گندم کے بدلے۔ تو وہی علی کہہ رہے ہیں کہ آدم نے گندم کے بدلے میں جنت بیچی اور میں نے جو کے بدلے میں جو کے بدلے میں خریدی، اور آگے کہتے ہیں خرید کر ہم نے گھر نہیں رکھی تو صدقت ہوں، صدقے میں دے دی۔ صدقہ بھی علی کا اترے اور شک کی نجاست بھی علی کے حصے میں آئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ آئے سمجھ میں کچھ بولنا ضرور۔ فرمایا تو نے پوچھا میں افضل ہوں یا نو؟ تو پڑھ قرآن۔ نو کا ایک بیٹا، نو کا ایک بیٹا وہ سیدہ شباب اہل جنہ، میرے دو بیٹے دونوں جوانان جنت کے سردار۔ علی فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی لسان سید المرسلین، یہ تو رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ نے کہا۔ سیدہ شباب اہل جنہ، تو میرے دو بیٹے دونوں جوانان جنت کے سرداروں کے رہنا۔ اگر یہ دونوں نہ بھی ہو، کیا سن رہے ہو یار؟ عالمہ ہے، اگر یہ دو بیٹے علی کے نہ بھی ہو تو دوسرے بیٹے کوئی عباس بنتا ہے، کوئی محمد بنتی ہے۔ تو فرمایا میرے دو بیٹے جو معصوم ہیں دونوں رسول کے قول کے مطابق جوانان جنت کے سردار۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ، یہ جو رسول نے کہا جوانان جنت کے سردار، تو کیا بوڑھوں کے سردار نہیں ہے حسین؟ بھائی میرے بات اصل یہ ہے کہ جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں، کاکا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
سمجھے بھائی سمجھے تمہارے سروں سے گزر گیا ہے مشکل تو یہی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تم پوری تفصیل میں جانے کی ایک دن علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اچانک مولا علی کو خیال آیا اور پوچھا اور یہ پوچھا اس طرح کہ نہیں جانتے تھے ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے علی کہتے ہیں بی بی دنیا میں یہ اعلان تو کر دیا سرٹیفکیٹ تو دے دی کہ جو میرے بیٹے کا آزادار ہوگا اسے جنت میں داخل کیے بغیر میں خود جنت میں نہیں جاؤں گی کچھ بخشش کا سامان بھی دیا کچھ بخشش کا سامان بھی کیا فاطمہ جھوم کر کہتی ہے یا علی پرواہ ہی نہیں پرواہ ہی نہیں کوئی فکر ہی نہیں کیوں بھی ایک مرتبہ تڑپ کر بطول کہتی ہے میرے بیٹے عباس کے دو بازو امت کی شفاعت کے لیے کھڑا اور